नर्सरी अच्छा ऊपर से आएगा ना। तो नर्सरी में कुछ चीज़ें हमने देखनी है, कुछ मट्टी देखनी है, कुछ खाद देखना है, कुछ गमले शमले, कुछ पौधे नए देखते हैं ख्याल से। आओ बाबा आओ। ये जी नर्सरी में आ चुके हैं और यहाँ हमें तो मुझे पौधों का नाम तो मुझे नहीं, वैसे थोड़ी बहुत पहचान है लेकिन पौधों के नाम से मुझे कुछ नहीं पता। तो चलिए देखते हैं। फिर भी एक मरतबा पहले भी हम यहाँ आए थे, 3-4 साल की बात है। कुछ चीज़ें मैंने ली थी यहाँ से, तो चलिए देखते हैं। वो कौन सा पौधा जिसका बड़ा बूटा तुम कहते हो बड़ा फूल लगता है? ये शायद मेरे ख्याल से यही है। चलो देखते हैं। चलें जी। तोरी तोरपई बग़ैर आयल के तोरी, या ना होने के बराबर कह लें। और सैलड का ही पूरा भरा हुआ, ज़ाहिर सारा नहीं खाऊंगा, रात को ही खाऊंगा। ये रोटी बनी है, रोटी सैलड ते तोरी, बस इतना ही बहुत है। अरे बर्फ़ बन गए यार, सर्दी से बर्फ़ बन गए, जल्दी जलाओ। बस थोड़ी सी देर है बाकी, इंशाल्लाह आप तैयार है अपनी। इसके बाद शक्कर कर दी इंशाल्लाह। जी जी। ये अभी रात का काम का नज़ारा अभी आपको जला रहे हैं। अभी अपना लड़की हम लेके हैं हारे से खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सुबह तो मैं नहीं कहूँगा, अब 8 बजने लगे। वहाँ तो आपको पता ही है कनाडा में तो वहाँ इस वक्त तक 1 घंटे का काम हो, यानी नॉर्मली 7 बजे फैक्ट्री ज़ायरा वगैरह जो भी है, 6:45 बजे उनकी शिफ्ट शुरू होती है। तो वहाँ तो समझो 1.25 घंटा लोग काम कर चुके हैं। तो मैं ज़रा, आज सर्दी बहुत है, मेरा अपना ख्याल है, मुझे सही मालूमात पूरी नॉलेज तो नहीं ऐसे मैं मार दूँ, लेकिन ये शायद जब फॉग ये पड़ रही होती है जैसे ओस टाइप की, तो उस वक्त से सर्दी ज़्यादा होती है। अब आज यहाँ भी आप देखें ये सारे स्मॉग कह लें, फॉग कह लें, तो उससे हिसाब से मैंने आज देखा कि सुबह बहुत ठंड है, इसीलिए मैं सर पे ये नीचे भी एक पहना हुआ है, फिर शर्ट पहनी है, फिर ऐसा ही मोटा थिक जो है वो ये चैम्पियन का वो पहना हुआ, फिर उसके ऊपर से चूँकि उसका वो हुड नहीं था तो फिर मैं ऊपर से ये हुड वाली एक शर्ट पहनी। तो काफ़ी सेफ़ हूँ वॉक करने, तो ज़ाहिर वॉक तो करनी कोशिश करता हूँ। अगर सुबह मिस हो जाती है शाम को कर लेता हूँ, नहीं तो सुबह के टाइम पे ज़्यादा बेहतर होता है। तो वैसे ऐसे ही लग रहा है जैसे सूर्य अभी यहाँ निकला ही नहीं है, लोग भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, पार्क में भी कम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब सर्दी है। अब मेरे जैसे हाथ अब इतनी देर तक अब ऐसे फ्रीज़ होने लग गए हैं, इसका मतलब काफ़ी ठंड है। तो चले, ये तो मौसम है, हर किस्म के जो मौसम अल्लाह ने बनाए तो उसमें बेहतरी ही है। हर मौसम की अपनी, फिर आपको पता फसल है, क्रॉप है, तो उस मौसम के हिसाब से वो होनी है। अगर एक ही मौसम हो तो फिर दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो चलो, ये कुदरत का एक निज़ाम है जो चलता है ऐसे ही। तो बस मैं अभी कैमरा रखता हूँ जेब में, सिर्फ आपको थोड़ा बताने के लिए कि भी मैं अपने आप के उसके ऊपर बड़ा ख्याल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ज़ात के लिए ही है। लेकिन आप लोग भी खुश होते हैं जब सुनते हैं, तो मैं अपनी इसलिए सारी एक्टिविटीज़ दिखाता रहता हूँ। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, भले 8 बज गए हैं। जैसा कल ही मैंने बताया था, चलो 8 नहीं तो 1 घंटा ये वॉक करके 9 बजे जा कर लूँगा ब्रेकफास्ट। तो ये है सूरत हाल यहाँ की। तो इंशाल्लाह फिर आगे अपडेट करते हैं। हाथ फ्रीज़ हो गया यकीन, जैसे कनाडा के अंदर ये ठंडे मौसम में उसमें हाथ जम जाता है, तो इस हद तक हाथ मेरा ठंडा हो गया कि मैं जेबू में डालूँगा। एज़ यूजुअल सुबह, नई सुबह का आगाज़। बस ज़्यादा आज कोई लंबी बात मैंने नहीं करनी, सिर्फ ये बताना है कि एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गया, और
کیا کہ میری عادت تھی شروع سے ہر چیز میں سالٹ نمک ڈال کے. آپ دیکھیں میں وہ انار جس کو وہ کھانا انار کے اوپر میں نے سالٹ ڈالنا ہے, واٹر میلن میں کھاتا ہوں اس کے اوپر سالٹ ڈالنا ہے, مولی, آپ یہ جو ٹماٹر چلے گاجر پہ تو اگر میں نہ کہوں, لیکن کوئی ایسی چیز شاید ہی کوئی ایسی امرود اس کے اوپر نمک لازمی ڈال کے کھانا ہے. تو بڑی مشکل سے اس عادت پہ میں نے قابو پایا, کیونکہ سرجری کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ بھی ایڈوائز کیا کہ آپ نے یہ بھی پرہیز, اس میں کبھی سالٹ بھی آپ نے کم سے کم ہی کھانا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ بالکل نہیں کھا, لیکن بڑا کم کھانا ہے. تو میں نے بالکل وہ بند کیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں جیسے صبح آج ناشتہ میں نے ایسے سوئچ کرتا رہتا ہوں. آج میں نے صرف یہ کیبیج ہے اس کے جو پتے ہیں, بند گوبھی اور یہ گاجر ہو گئی, یہ مولی ہو گئی, یہ کھیرا ہو گیا, اور صبح واک سے جانے سے پہلے تھوڑے سے نٹس جس کو بادام 3-4 تھے, 3-4 وہ تھے, اخروٹ کے ٹکڑے تھے اور کاجو ایسا. تو بس اسی طرح اپنے آپ کو کوشش کروں گا کہ میں اپنی تھوڑی سی ڈائٹ کو اچھا کر لوں, تو اس سے بھی فرق پڑے گا باڈی پہ انشاءاللہ, اللہ بھی چاہے. چلیے 2 گھنٹے کے بعد پھر میرا پلان ہے کہ جیسے اورنج لا کے رکھے ہوئے. اچھا, ہمارے علاقے میں اورنج کا پورا ٹرک پنجاب سے جہاں سے بھی آتا ہے, پورا ٹرک انہوں نے ایک جگہ ڈمپ کیا ہوا ہے, وہاں وہ بیٹھے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا یعنی 80 روپیز کا کلو, اور پھر ڈیل اس نے لگائی کہ اگر آپ 2 کلو لیں گے تو 160 کے بجائے 150 کے 2 کلو. جو بندہ آ رہا ہے وہ 2 کلو, جو بندہ آ رہا. تو میں تقریباً روز ہی اس کے 2 کلو اس سے وہ لے آتا ہوں 150 روپے کے. تو وہ ختم, میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں وہ 2 کلو ختم ہو ہی جاتے ہیں. اس میں یہ کہ کوئی یار دوست آ گیا, ایک آدمی اس نے کھا لیا, اس نے ایسے کر آ کے, تو چلو اگر پورے 2 کلو نہیں تو لیکن 1.5 کلو تو میں 24 گھنٹوں میں سلو کر کے ٹکڑوں میں کھا لیتا ہوں. اور آج کل بھی میں لے کر آیا ہوں. تو اب اس کے 2 گھنٹے کے بعد وہ میں کھاؤں گا, اور پھر یعنی 2 کنو کہہ لیں, اورنج کہہ لیں, اور 1 ایپل کہہ لیں, لیکن اس میں وہ گیپ دوں گا کم سے کم 2 گھنٹے کا, 2-3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں یہ اب ڈائٹ کا جو پیٹرن ہے اس کو میں شیئر کروں. اور پہلی تاریخ سے میں نے جب یہ شروع کیا ہوا ہے ہیلدی ڈائٹ ہی, میٹھا مٹھائیاں دیکھیں پڑی, یہ دیکھیں ایک ڈبہ ابھی, ورنہ میرے پاس ایسے مٹھائی پڑی رہ جائے گی, ڈبہ بھی آج یہ رہتا ہے کسی کو دینا. تو سوال ہی مٹھائی کا ایک ڈبہ پڑا ہوا, میں صبح سے لے کر رات تک سلو کر کے رات تک کلو, مطلب آج بھی کھاتا تھا میں, لیکن بالکل اس کو میں نے ٹچ نہیں کیا. تو اس نے سیمپل MD سویٹس والے, وہ ان سے بڑا تعلق پرانا واسطہ بھی ہے, اور اب تو ان کے بچے ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ انکل یہ جو ہے ماوا ہمارا بڑا اسپیشل, بھگل ماوا بھی کہتے ہیں اسپیشل, تو بڑا یہ بڑی اسپیشل ہماری وہ ہے, تو یہ آپ چیک تو کریں. میں بہت اس کو قابل نہیں, تھوڑا سا وہ اتنا سا پیس میں نے چیک ضرور کیا بس, باقی اتنا تقسیم ضرور کر رہے ہیں. لیکن میں ابھی اچھا 1 ڈبہ میں نے کھول کے فریج کے اندر رکھ لیا, وہ اس لیے کہ اگر کوئی دوست آتا ہے چائے بناتے ہیں تو پھر چلو اس کے آگے 1-2 پیس اس کو بھی دے دیے, بھی کھا لو جتنا کھانا. تو ایک اوپن رکھا ہوا, میں فریج جب بھی کھولتا ہوں سامنے وہ بائیں کرتا ہوا مجھے آنکھیں مارتا ہے وہ ڈبہ, لیکن میں اس کو بالکل یعنی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹچ بھی نہ کروں, جتنا بڑا چھیڑوں نہ اس کو. تو شکر اللہ کا, آج پہلی سے لے کر آج کیا 9-10 ہو گئی تاریخ پتہ نہیں, تو یہ 10 دن تو میرے ایسے ہیلدی. اچھا اس سے میں اپنے آپ کو یہ بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ میں جیسے جب پیٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ لگ رہا کہ میرا پیٹ ان 10 دنوں میں ہی یہ جو توند ہے, ٹمی ہے, یہ تھوڑا پیچھے کو جا رہی ہے. چلے یہ بھی ایک اچھی سائن ہے. اور ایک میرے وہ ویڈیو ایک ہے وہ موٹیویشنل وہ ہے, اور وہ ڈاکٹر بھی ہے اس کی ٹک ٹاک پہ, اس کے اوپر بات, وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں اس بندوں کو, بولا کیسے پتہ لگے, بولا آپ لیبارٹری درد کو چھوڑ دیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے, آپ کا کولیسٹرول بڑھنے لگا ہے, آپ میں چربی, اب بولا آپ سب چیزوں کو چھوڑیں, لیبارٹری درد کو بھی چھوڑیں. اگر آپ کی توند سیدھی نہیں ہے, ایک تو ہوتا ہے نا فیملی کی طرف سے کوئی موٹاپا, ایک اور چیز, ایک نارمل بندہ ہے, پتہ چلا کہ اس کی توند نکلنا شروع ہو گئی. میں بچوں سے بھی بڑا وہ کانشیس رہتا ہوں, اسامہ سے خاص طور پر میں اس کو چھیڑتا رہتا ہوں. میں نے کہا بھائی اس پہ نظر رکھو, بالکل اس کو آگے نہیں آنے دو, آپ اس کا فوری طور پہ اپنے آپ کو قابو کرو. پھر جیسے میں نے بتایا ہوا, پھر وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. یہ میں اپنا بیسک چیز یہ بتا دوں کہ مجھے وہ زمانہ یاد نہیں کہ کب سے میں نے یہ فارمولہ بنایا ہوا ہے
کہ میں اپنے وزن کو ویٹ کو 70 kg سے لے کر 75 kg سے اوپر نہیں جانے دیتا ہوں. کم سے کم مجھے یہ 40-45 سال تو اس بات کو اچھی طرح یاد ہے جب سے میں نے یہ کیا ہوا. میں بھی اس سے پہلے آپ کو بتا کرکٹ اسپورٹس ایتھلیٹک اس میں ساری عمر رہا تو اس سے پہلے تو ویسے بھی نہیں تھی, لیکن اس کے بعد سے میں نے یہ کیا. جیسے میں دیکھتا ہوں کہ وزن آگے کو جاتا ہے میں اس میں کھینچنا شروع کر لیتا ہوں. جب 70 سے نیچے جانے لگتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ کو کھال بھی لٹکتی ہے تو عجیب سا بندہ جو ملتا ہے وہ بیمار ہو گیا, وہ بیمار ہو گیا, اللہ رحم کرے وہ بیمار ہو گیا. پھر ہر آدمی یہاں وہ یہ کہتا ہے. تو اس لیے میں نے وہ فارمولہ رکھا ہوا. آپ بھی کوشش کریں کہ اپنا آپ یہ نہ کہیں کہ یار میں کر لوں گا. ہیں میرے جاننے والے دوست ایسے جو جن کا ویٹ جب بڑھتا تو ابھی بھی آج کی بھی میں بات کروں تو کوئی نہیں میں کر لوں گا, آپ میں قابو کروں گا تو وہ پیٹ ہوگا بڑھتا ہے, میں کوئی نہیں قابو نہیں. آپ ایک لمٹ رکھیں کہ اس رینج سے اس میں جیسے اس کی طرف میں گیا ہوں یا اس کو میں ٹچ کر رہا ہوں تو میں نے وہیں سے پیچھے آنا ہے. اگر آپ اس سے بھی آگے چلے گئے اور پھر آپ کے لیے وہ ویٹ کو ڈراپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وزن کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے, بہت سختیاں آپ کو اپنے آپ پہ کرنی پڑتی ہیں, ڈائٹ اور ادھر اور ادھر. اور پھر دوسری بات آپ کی جو باڈی شیپ ہے, میں جو جتنا مجھے پتا ہے میں بہت زیادہ تو اس میں نہیں ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کھال آپ کی کھنچ کے اوپر آ گئی اور اب آپ اس کو سب باڈی کو پورا کر لیں تو آپ کی وہ کھال بھی ایک قسم کی کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے جو بہت زیادہ یہ لوگ جو ڈائٹ اور یہ اور ایکسرسائز کے بعد میں پتہ چلتا ہے ان کی کھال وہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے, ایسے نظر. اب ہمارا تو ایج فیکٹر ہے وہ پتہ ہے, لیکن کافی انہوں نے اپنے آپ کو مار کے وہ کھال لٹکا دی. تو آپ اس رینج کے اندر ہی اپنی جو اسکن ہے اس رینج کے اندر ہی اس کو اسٹریچ ہو اور اس کے بعد واپس آ جائے, اسٹریچ ہو, اس سے زیادہ نہ اس کو جانے دیں. سو یہ تھوڑی سی ایک چیز میں نے کہا چلے آپ کو بھی اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہیں میں اس پہ کر رہا ہوں. اور ابھی سرجری کے بعد تو میرا وزن بہت ہی کم ہو گیا تھا, 32 پاؤنڈ سے بھی زیادہ شاید میں ڈراپ کر لیا, 1 مہینے میں ہو گیا تھا, جس سے پھر میں بہت ہی بری حالت میں. اب شکر ہے سلو اب اس وقت میں 70 پہ آ گیا. تو یہ 70 فگر میرا وہ ہے جہاں سے میں اپنی نیچے نہیں آنے دیتا ہوں وزن کو, اور 76 سے اوپر نہیں جانے دیتا ہوں کبھی بھی. تو اچھا میں وہ بات کرنے لگا تھا تو اس نے کہا کہ یہ باٹی کو چھوڑیں, اگر آپ کی یہ توڑ نکلنا شروع ہو گئی تو آپ یہ یقین سے میں کہتی ہیں میرے سے کوئی وہ شرط لگا لے, آ جائے میرے پاس, ٹیسٹ میں سے بھی ثابت کرا آپ کو فیٹی لیور ہو چکا ہے, آپ کا کولیسٹرول بڑھ چکا ہے, آپ کیا اس کو انسولین ریزسٹنٹ بس آپ ہونے والے ہیں یا آپ ہو چکے ہیں. آپ کو شروع میں احساس نہیں ہوتا, پھر سلو پتہ نہیں شوگر. تو بھلا آپ سب چیزیں چھوڑ کے اگر اپنے پیٹ کو سیدھا رکھیں, اتنا کا کھائیں, اتنا کو وہ اس پہ پرہیز کریں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ یوں کھڑے ہو سیدھے دیکھیں تو آپ کا پیٹ سیدھا. تو یہ ایک بیسک چیز اس نے بتائی, اور یہ تو ابھی بتائی نہیں سوشل میڈیا, تو ابھی میں تو بات کر رہا ہوں کہ میں نے زمانے سے یہ چیز کر رہا ہوں. تو آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں. پیٹ کو جو ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں یہاں سے لٹکنا شروع ہونے, میل فیمیل کا سوال نہیں ہو, جو بھی ہو جیسے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ فیٹی لیور, آپ کا کولیسٹرول, آپ کا شوگر, ان چیزوں کے اندر آپ انٹر ہو چکے ہیں. تو آپ اس کو کنٹرول رکھیں بقول اس کے. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, کوئی نہیں. تو وہ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس پہ پیٹ پہ نظر رکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا وزن بڑھ رہا تو آپ پیٹ کی طرف دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں تو آج میرا بس وہ دل کیا کہ روٹی تھوڑی سی نرم کرنے کے لیے اس کے اوپر پراٹھا نہیں بناؤں گا. اس کے اندر میں نے اولیو آئل لی, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 1 چمچ پی لیں تو وہ پی لیں, تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو لگا کے, تو یہ وہ ڈائریکٹ ہیٹ اس طرح نہیں پڑے گی کہ وہ یہ اتنے ٹیمپریچر پہ ہی ہے. لیکن آج اس کا میرا اچھا یا برا مجھے نہیں پتا, لیکن اولیو آئل. دوسرا آئل میں نے بالکل منگانا چھوڑ دیا. اب دیکھیں گے کہ کیا اگر اس کو آ گیا میرا ہیٹ لگانے والا. اچھا تو اب اس میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. یا دیسی گھی, کئی لوگ تو یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ دیسی گھی اچھا ہے, وہ آپ کھا لیں اس بجائے مارکیٹ کے آئل کے. پتہ نہیں کس سے بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں, تو آپ دیں کامنٹس اس سلسلے میں کہ اگر آئل کی میں بات کروں کبھی کبھار تو اس کے اندر کیا. پھر دیسی گھی ہم گھر بناتے ہیں, وہی دودھ کی جو ملائی والی ساری اتار لیتے ہیں, پھر فریزر میں رکھتے رہتے ہیں, پھر اس کی گھر میں ہی بناتے ہیں.
तो अभी तकरीबन 2 किलो के करीब बना के रखा हूँ अब, लेकिन वो ख़त्म तो जब हो ना, जब खाएं वो पड़ा हुआ। तो क्या अगर मैं सालन में क्या वो फिर देसी घी डाल लिया जाए, या वो दूसरा क्या अगर रोटी पे पैसे लगा लिया जाए। और कुछ समझ से बाहर हो गया मुझे ये घी का मामला जो है। तो बाकी दूसरा आर्टिफिशियल जो कह लें, दूसरे जितने भी घी हैं कौन से वाले कहलाते हैं, वो लाना बंद कर दिए फिलहाल। ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ, ये बिल्कुल अभी नई बोतल आई, अभी खोली भी नहीं है, ये देखें इस कंपनी का भी एक्स्ट्रा वर्जिन। दूसरी बोतल वो पड़ी है जो समझो आज वो ख़त्म हो जाएगी वो। तो आप लोग भी दें थोड़ा मशवरा, अगर इस सिलसिले में किसी के घर में कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई मरीज़ है, पेशेंट है, बाईपास के साथ है, तो क्या खाता है, ऑयल के सिलसिले में किस तरह खाता हो क्या। चलिए बहुत दिन हो गए, रोटी बड़ी कैसे करते हैं आपने शायद ना देखा हो। चल भाई हो जा बड़ी, खोल जा सिम। बस कर भाई, कितनी बड़ी करना है इसको, बस भाई चल जवान। ये देख तो घूम फिर के वो एक मूवी आई थी कि बात पहुंची तेरी जवानी तक, घूम फिर के बात पहुंची तेरे साग पर। वो मैंने कहा वो 11-12 बजे उसको गर्म करके फिर पीऊंगा, ये दोपहर में खाली पी लूंगा, रोटी तो खानी नहीं। तो इस वक्त जो है वो ये जो साग है, ये कल का तुरका लगा के जो बचा हुआ था, इसी को गर्म मुँह पानी पहुंचा रहे। साग से ही इसका एंड करते हैं। एक रोटी है, इसको फिर बाद में खा लेंगे। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट क्या बल्कि बन गई, इसको करता हूँ बंद और इसको इसमें डालता हूँ। आपको नज़र आ रही होगी, चलेगा जब गिरना नहीं चाहिए, बस गिरनी बच गई गिरने से। चलिए ये हो गया और इसको मैं क्या करता हूँ, जितिया ते असी हुण हारे कोई, मेरे माये नू आखो जितिया ते असी हुण। चले जी हो गया, बस इतना ही गर्म बहुत है। मैंने कहा इतनी मेहनत की है तो आपको थोड़ा सा वो टेस्ट भी बताई दिया जाए। ये चाह है, देख लें बिल्कुल सूखी रोटी है, आप ये ना समझे मैं चीटिंग कर रहा हूँ कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूतर पानी पी रहा सेन में बैठा हुआ। विटामिन डी सीधा सूरज जो है वो सर पे आ रहा, तो टेंट से मैंने टोपी भी कैप भी उतार दी। तो सुबह सुबह यहाँ 1 घंटा मैं ज़रूर यहाँ धूप में बैठता हूँ। तो विटामिन डी डेफिशिएंट मैं हूँ, वो डेली टैबलेट डॉक्टर ने जो रेकमेंड किया डोज, वो भी डेली डोज वो भी खा रहा हूँ। तो बस बाकी हाल पता नहीं 2000 है पर डे, ऐसा मैं खा रहा हूँ। और कोशिश करता हूँ सुबह के टाइम पे यहाँ बैठ जाएं, कुछ आप हजरात से कोई गपशप कर लें या चाय वाय पी लें, ठीक है ना। कैमरे की बैटरी मेरी जा रही है, तो उसने भी मुझे कह दिया कि बस चाचा बस।